بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، القراءۃ الواضحہ حصہ اول کا یہ الدرس الثانی ہے۔ الدرس الثانی کا ترجمہ ہے دوسرا سبق، یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں۔ الدرس الثانی، درس مطلب سبق اور ثانی مطلب دوسرا، تو اس کا ترجمہ ہوگا دوسرا سبق۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرے سبق میں کیا ہے۔ یہاں پر لفظ انا استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد لفظ انتا آیا ہے، تو لفظ انا کو لکھ لیتے ہیں پہلے۔ انا، انا کا ترجمہ ہے میں، اور انگریزی میں لفظ آئی استعمال ہوتا ہے، اور یہ آتا ہے ایک مرد یا پھر ایک عورت، یعنی لفظ انا کے جو استعمال ہوتا ہے ایک مرد یا ایک عورت کے لیے، بولنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لفظ انا ہی اسے استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، ضمیر ہے۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضمیر ایسے اسم کو کہا جاتا ہے، ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو غائب یا حاضر یا متکلم کو بتلائے۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے انتا، انتا کا ترجمہ آپ، انا، انا کا ترجمہ میں، ہوا، اور ہوا کا ترجمہ وہ۔ تو جو غائب کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے موجود نہ ہو، نظروں سے غائب ہو، سامنے نہ ہو، اس کو غائب کہا جاتا ہے۔ جو سامنے موجود ہو اس کو حاضر کہا جاتا ہے، اور متکلم کلام کرنے والے کو، بولنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے۔ تو ضمیر ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو غائب یا حاضر یا متکلم کو بتلائے۔ جیسے انتا کا ترجمہ آپ یعنی حاضر کے لیے، انا واحد متکلم کے لیے اس کا ترجمہ ہے میں، اور ہوا یہ غائب کے لیے اس کا ترجمہ ہے وہ۔ اب دیکھتے ہیں جملے میں کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اردو لکھ لیتے ہیں۔ میں ایک لڑکا ہوں۔ اس کے عربی کیسے بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے ضمیر کی عربی لانا ہے جو اس میں استعمال ہوا ہے، تو میں کی عربی کیا ہے؟ انا۔ اس کے بعد ایک لڑکا، اس کی عربی کیسے لائیں گے؟ انا ولدن۔ انا ولدن کیا ترجمہ ہو انا ولدن کا؟ میں ایک لڑکا ہوں، یا ایک کا لفظ ہٹا کے آپ کہیں میں لڑکا ہوں۔ لفظ ہو جو آ رہا ہے اس کی عربی نہیں لائیں گے۔ آئیے ایک جملہ اور لے لیتے ہیں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں ایک شاگرد لکھ لیتا ہوں، شاگرد ہوں۔ اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے میں کی عربی لائیں گے انا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک شاگرد، اس کی عربی لائیں گے تو شاگرد عربی کیا آتی ہے؟ تلمیذ، تلمیذ۔ انا تلمیذ، میں ایک شاگرد ہوں۔ تو اس طرح سے یہاں پر جملہ بنایا گیا ہے، دیکھتے ہیں۔ انا ولد یہ ہو گیا، انا تلمیذ یہ بھی ہو گیا، انا صغیر میں چھوٹا ہوں، انا مسعود میں خوش ہوں۔ اب یہاں عربی کیسے بنائیں گے؟ دیکھتے ہیں جملہ کیسے بنانا ہے۔ انا تلمیذ میں ایک شاگرد ہوں، انا ولدن میں لڑکا ہوں، انا مدرسن میں ٹیچر ہوں، انا رجلن میں آدمی ہوں، انا صغیر میں چھوٹا ہوں، انا کبیر میں بڑا ہوں، انا طویل میں لمبا ہوں، انا قصیر میں پستہ قد ہوں۔ قصیر مطلب پستہ قد، چھوٹا۔ انا مسرور میں خوش ہوں۔ اس طرح سے آپ سینٹینس یعنی جملہ بنائیں گے۔ دیکھ لیتے ہیں لفظ انتا کو۔
अंता, अंता का तर्जमा है आप, या इसका तर्जमा है तुम। ये इस्तेमाल होता है वाहिद मुज़क्कर के लिए। वाहिद मुज़क्कर का मतलब एक के लिए जो सामने हो, और वो मुज़क्कर हो यानी मेल हो, फीमेल ना हो। फीमेल के लिए लफ्ज़ अरबी में लफ्ज़ अंती इस्तेमाल होता है। तो इससे कैसे जुमला बनाएंगे देखते हैं। आप उस्ताज हैं, आप उस्ताज हैं। तो सबसे पहले आपकी अरबी लाएंगे। यहां पर हमने इस्तेमाल किया अंता, अंता उसके उस्ताज की अरबी क्या, मुदर्रिस। अंता मुदर्रिसुन, अंता मुदर्रिसुन, आप उस्ताज हैं। है कि अरबी नहीं लाएंगे तो अंता मुदर्रिसुन, आप उस्ताद है, या अंता मुदर्रिसुन, आप एक टीचर है। इस तरह से यहां पे बनाएंगे, देख लेते हैं। अंता तिलमीज, आप शागिर्द हैं। अंता वलदुन, आप लड़के हैं। अंता मुदर्रिसुन, आप टीचर हैं। अंता रजुलुन, आप आदमी हैं। अंता सगीरुन, आप छोटे हैं। अंता कबीरुन, आप बड़े हैं। अंता तवीलुन, आप लंबे हैं। अंता कसीरुन, आप पस्ता कद हैं। अंता मसरूर, आप खुश हैं। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया। देख लेते हैं मतलब तर्जमा करके। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अना तिलमीज, मैं शागिर्द हूँ। अना सगीर, मैं छोटा हूँ। अना मसरूर, मैं खुश हूँ। अंता रजुलुन, आप एक मर्द हैं। अंता मुदर्रिसुन, आप टीचर हैं। अंता कबीरुन, आप बड़े हैं। अंता मसरूरुन, आप खुश हैं। आगे क्या है, यह इसमें इशारा का इस्तेमाल हुआ। हाजा कसीरुन, ये पस्ता कद है। जालिका तवीलुन, वो लंबा है। जालिका सगीरुन, वो छोटा है। हाजा कबीरुन, ये बड़ा है। तो किस तरह से जुमला बनाएंगे तो मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले जमीर को लाना है, जमीर वाहिद, ठीक है। और उसके बाद में इसमें नकीरा का इस्तेमाल करना। इसमें नकीरा, इसमें नकीरा ऐसा इसम जिसमें जो कॉमन चीज को बताए और अलामत नकीरा मौजूद हो और दो पेश अलामत नकीरा होती है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले जमीर को लाएंगे, जैसे जमीर लाए हैं आना, ठीक है। और उसके बाद में आपको इसमें नकीरा इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सगीर का लफ्ज इस्तेमाल किया, सगीरुन, तो क्या तर्जमा होगा, अना सगीरुन, मैं छोटा।